لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے. حج و عمرہ پہ تشریف لا ہوئے خواتین و حضرات چند ایک چیزوں کا انتہائی خیال رکھیں. آپ بڑے مبارک سفر پہ ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں، اپنا مال دولت لگا کر آئیں، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے دور دیار غیر میں آئے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ کا فوکس وہی عظیم مقصد ہونا چاہیے. آپ عبادت کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس 40 دن ہیں، 30 دن ہیں، 50 دن ہیں. آپ ان دنوں کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، چاہے آپ مدینہ منورہ میں ہیں، چاہے آپ مکہ مکرمہ میں ہیں. اولاً سب سے زیادہ جس چیز کی احتیاط کی یا جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا کم از کم جو احادیث میں آتا ہے وہ 1000 نماز کے برابر ہے، اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. جب اتنے عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے باقی اوقات کو اتنا قیمتی بنائیے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کے علاوہ ذکر اذکار کیجیے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور درود شریف میں بھی درود ابراہیمی کا خصوصی خیال رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا، اور ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں. نسبتاً پڑھنا بھی آسان ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں. ان تاریخی مقامات کی زیارات بھی ضرور کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ مقصد نہیں ہے آپ کا. اس لیے ان کے لیے اگر نکلیں تو ایسے اوقات میں نکلیں کہ جن اوقات میں آپ کی حرمین کی نماز ضائع نہ ہو. حرمین میں صرف بیٹھے رہنا، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں کہ نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک اس مسجد کے اندر ہوں، میں اعتکاف میں ہوں. آپ اعتکاف میں بھی رہیں گے، ثواب بھی ملتا رہے گا آپ کو. ذکر اذکار کرتے رہیں. نوافل کے اوقات میں نوافل کا اہتمام کریں، اور مکروہ اوقات میں نوافل نہ پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اسی طرح عصر کے بعد، یعنی یہ مکروہ اوقات ہیں. ان اوقات میں نوافل نہ پڑھیں. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اوقات ہیں ان اوقات میں نوافل پڑھیں. سورج جب عروج پہ ہوتا ہے، جب تک زوال شروع نہ ہو جائے اس وقت تک بھی آپ نوافل کا اہتمام نہ کریں. اس کے علاوہ باقی سارے اوقات میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. نوافل کا اہتمام کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیجئے اور اپنے لیے دعائیں کیجئے. دعاؤں کا یہ موقع آپ کو دوبارہ میسر نہیں آئے گا. بہت قیمتی موقع آپ کے ہاتھ ہے. آپ نے اگر اپنے اعزاء اقربا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، اپنے گھروں میں رابطے کرنے ہیں، تو اس رابطے کے لیے، گپ شپ کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی پہلے بھی تھی، آئندہ بھی موجود ہے. لیکن جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے اس مقصد پہ فوکس رکھیں.
جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکہ مکرمہ کی عبادات ذرا مختلف ہیں دوسری عبادات سے. وہاں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں. جتنا ہو سکے طواف 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دن میں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں طواف کریں. خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، لیکن دوران طواف نہ دیکھیں. دوران طواف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور اگر کوئی جگہ میسر آ جائے وہاں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت. وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہاں پر موجود علمی حلقے ہیں، ان حلقوں میں بیٹھ جائیے. چاہے وہ مسجد نبوی ہے چاہے مسجد حرام ہے، وہاں پر علمی حلقے لگتے ہیں. علماء کرام کے بیانات اردو میں، عربی میں، دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں. ان زبانوں میں کوشش کریں کہ جو زبان سمجھ آتی ہے اور جہاں حلقہ لگا ہوا وہاں حلقے میں چلے جائیں. وہاں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھانے کے حلقے موجود ہیں. شاید آپ 5 10 دن 20 30 دن میں کچھ زیادہ تو نہ سیکھ سکیں، لیکن ایک لفظ بھی اگر آپ نے سیکھ لیا وہ بھی آپ کے لیے غنیمت ہے. کیا آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز نہیں ہوگا کہ آپ ان درسگاہوں کے طالب علم بن جائیں گے جن درسگاہوں میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضرات صحابہ اکرام نے پڑھا؟ یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور مسجد نبوی میں پڑھنے والوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے. فرصت کے ان لمحات کو شاید یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے. قیمتی بنائیے، اور اتنا قیمتی بنائیے کہ آپ کی قبر بھی آپ کے ان لمحات کو قیمتی بنانے کی وجہ سے روشن ہو جائے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کا مقدر اچھا ہو جائے، آپ کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.